اور اگر یہ شہباز شریف صاحب اور عمران خان اور آصف زرداری اور فضل الرحمان یہ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے تو اتنا لمبا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ الیکشن کروا دیں، مئی میں جون میں الیکشن کروا دیں. جب بھی الیکشن ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا الیکشن ہے یہ الیکشن ہونا چاہیے کہ عمران خان کی 3.5 سال کی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کی جو 1.5 سال کی کارکردگی ہے اس کو عوام سامنے رکھیں، اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں ان کی بھی کارکردگی کو سامنے رکھیں اور اکانومی کو بیرومیٹر بنا لیں لوگ. تو آپ دیکھیں عمران خان نے کیا کیا. عمران خان نے اپنے 3.5 سال میں 4 فائنانس منسٹر بدلے، 6 فائنانس سیکٹری بدلے، 8 چیئرمین FBR بدلے. اور یہ جو حکومت ہے یہ کبھی مفتاح اسماعیل کو لے کے آتی ہے، کبھی اسحاق ڈار صاحب کو لے آتی ہے، کبھی ایک چیئرمین FBR لاتی ہے، کبھی دوسرا چیئرمین FBR لاتی ہے. فرق کوئی نہیں ہے ان میں. عمران خان صاحب نے بھی جو ہے نا امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس کے ذریعے گورنمنٹ چلائی. رضا باقر کون تھا، کہاں سے آیا تھا آپ کو پتا ہے، امپورٹڈ آدمی تھا وہ. اور حفیظ شیخ کیا تھا، امپورٹڈ فائنانس منسٹر تھا. شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ پہلے سٹی بینک میں کام کرتے تھے، پھر یونین بینک میں کام کرتے تھے، وہ بھی امپورٹڈ کی کیٹیگری میں آئیں گے. 20-22 سال وہ سٹی بینک کے ساتھ کام کرتے رہے. اور یہی لوگ جو ہیں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بھی فائنانس منسٹر کے طور پہ سرو کرتے رہے. تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور ابھی بھی اس حکومت میں بھی کچھ امپورٹڈ لوگ جو ہیں وہ ہیں، ٹیکنوکریٹس اس میں بھی ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم تو پاکستان کی محبت میں ٹیکنوکریٹس کو اپوز کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے سو کالڈ ڈیموکریٹک پولیٹیشینز ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے IMF اور ورلڈ بینک کے پریشر میں آ کے یہ جو امپورٹڈ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں ان کو لا کے یا اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا دیتے ہیں یا ان کو فائنانس منسٹر بنا دیتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں یہ ناکام ہو چکے ہیں. تو الیکشن جلدی کروا دیں آپ. پاکستانی عوام فیصلہ کریں گے کہ عمران خان صحیح تھا یا شہباز شریف صحیح تھا یا کون صحیح تھا. اور اگلا الیکشن جو ہے وہ پاکستانی عوام کو ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو اکنامک پرفارمنس ہے اس کو سامنے رکھ کے ووٹ دینا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستانی عوام فیصلہ کریں تو یہ عمران خان بھی ناکامی سے 2-4 ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ، شہباز شریف صاحب بھی ناکامی سے 2-4 ہوئے ہیں، ڈس اپوائنٹمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ کسی نئی پولیٹیکل فورس کو اگر پاکستانی عوام ٹرائی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ انہی میں سے سامنے آئے گی. کوئی نئی فورس جو ہے نا وہ کہیں سے کوئی بنائے گا نہیں. یہ ایک ڈیموکریسی جو ہے اس میں اگر آپ پاکستان میں جینون الیکشن کروا دیں تو جینون الیکشن میں ہی جو ہے ایک قدرتی طریقے سے، ایک نیچرل طریقے سے ایک نئی لیڈرشپ سامنے آ جائے گی جو ہمارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ پاکستان میں اتنے زیادہ اچھے اکانومسٹ ہیں، اتنے زیادہ اچھے ڈاکٹر ہیں، سوشیالوجسٹ ہیں، میں اتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس ہمارے بہت سے مسائل کا حل ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اور یہ جو سو کالڈ ٹیکنوکریٹس جو کبھی اسٹیٹ بینک کے گورنر لگ جاتے ہیں، کبھی فائنانس منسٹر لگ جاتے ہیں، کبھی چیئرمین FBR لگ جاتے ہیں، یہ ان کو قریب نہیں آنے دیتے. ان کو قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ ان کے پاس ہمارے مسائل کا سولوشن ہے، پرابلمز کا سولوشن ہے. تو اگر وہ سولوشن دے دیں گے تو پھر ان لوگوں کی تو نوکری ختم ہو جاتی ہے نا. کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ پہلے ورلڈ بینک اور IMF کا پریشر استعمال کر کے یہاں پر نوکری حاصل کرتے ہیں، اور کبھی جو ہے یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو بلیک میل کر کے نوکری حاصل، ان کو صرف اپنی نوکری چاہیے. تو یہ جو باہر کے انٹرنیشنل مانیٹری آرگنائزیشنز ہیں نا، ان کے جو لوگ ہیں جو پاکستان میں ہمیں خراب کر رہے ہیں سال ہر سال سے، ان سے اور انکمپیٹنٹ پولیٹیشین سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان میں ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں اور اس میں پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں اور پھر پاکستانی عوام ان پڑھے لکھے لوگوں کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں. شہباز شریف صاحب اور ان کے جو ہم نوا ہیں ان کو اپنے اقتدار کی بجائے پاکستان کے مفاد کا خیال کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کو وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن پہلے کروائیں. چلے اگر آپ پہلے نہیں کروا سکتے، ویسے تو میرے خیال سے پہلے بھی کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ پہلے نہیں کروا دیتے تو کم از کم اکتوبر 2023 تک آپ الیکشن ہر صورت میں کروا دیں. اگر آپ اس سے آگے لے کے جائیں گے الیکشن کو تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ مزید بگڑے گا. تو اس لیے بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، میں ٹیکنوکریٹس کی مخالفت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ غیر آئینی ہے. بالکل. اور میں جو پاکستان میں اس سال 2023 میں انتخابات کروانے کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، ایک آئینی ضرورت ہے، ایک آئینی تقاضا ہے. اگر آپ اس آئینی تقاضے کو پورا نہیں کریں گے تو پھر یہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرے گی. اگر پاکستان کی کوئی عدالت شہباز شریف صاحب کی حکومت کو یہ جواز فراہم کرتی ہے، یہ جسٹیفیکیشن فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی حکومت کی مدت میں 1 سال کا اضافہ کرنے اور الیکشن اگلے سال لے جائیں،
تو میں تو اس الیکشن بے شک التوا کو نہیں مانتا، اور میں ایسی عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مانتا. بالکل.